إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین، آج 1447 ہجری کی عید الاضحیٰ 10 ذو الحج کو عید الاضحیٰ کی نماز ہم نے ادا کیے، اور مختصر خطبہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ کے بندو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ وہ عیدگاہ جب پہنچتے تو پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے، اور پھر دعا ہوتی، پھر گھر جاتے اور قربانی کرتے. تو یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت صحابہ ہے. ہمیں اسی راستے پر رہنا ہے، گمراہیوں سے بچتے ہوئے. اللہ کے بندو، اس قرآن سے ایک آیت کی تلاوت میں نے کیا آپ کے سامنے. وہ آیت کا مختصر ترجمہ سمجھ لیجئے. اللہ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ نہیں بدلتا ان لوگوں کے حالات کو اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہے. اللہ کے بندو، اب جو عبادت کیے ہیں، یہ نماز جو پڑھے ہیں، اور جو قربانی کی عبادت کریں گے، قربانی اللہ کے لیے ہے، وہ عبادت ہے. وہ جو کریں گے وہ قبول ہونا ہے اللہ کے پاس. تو 3 شرطیں ہیں. 3 شرطیں سن لیجئے. سنے ہوں گے بھول جاتے ہیں، اس لیے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اور نصیحت کیا کرو، کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والوں کے لیے نفع بخش فائدہ مند ہوتا ہے. اس لیے یاد دلانے کے لیے 3 شرطیں عبادت کی قبولیت کی. پہلی شرط عقیدہ شرک و بدعت خرافات سے پاک ہو، توحید والا عقیدہ ہو. دوسری شرط وہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تیسری شرط اس عمل میں اخلاص ہو، اللہ کے لیے وہ عمل ہو، ریا نہیں. اللہ کے بندو، پہلی جو شرط ہے توحید، مختصر میں سمجھ لیجئے. توحید کی 3 قسمیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. توحید کی 3 قسمیں. رب الناس، اللہ کی ذات والی توحید، اس کی ذات میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. رب الناس، انسانوں کا رب. رب العالمین، اللہ رب العالمین، رب اس کی ذات ایک ہے، 2 نہیں 3 نہیں. اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، اس کی ذات ہے. اللہ خیال نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والا تمہارے رب کا چہرہ ہے، جو بڑے جلال والا ہے، جو بڑے عزت والا ہے. تو اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی ذات ہے.
اس آیت سے اللہ کی ذات مراد ہے، اللہ کا چہرہ ہے، کیسا ہے اللہ کو معلوم ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن ہم دیکھیں گے، اگر ہم جنتی ہوئے تو ہم اللہ کو دیکھ پائیں گے قیامت کے دن بھی، اور قیامت کے بعد آخرت میں بھی ہم دیکھ پائیں گے اللہ کو۔ اللہ ہم سب کو وہ اللہ کا چہرے کا دیدار نصیب کرے، آمین۔ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ایک اور دلیل سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، جیسے چاہتا ہے ویسے خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہاتھ مطلب ذات، خیال نہیں، اللہ کے ہاتھ ہے، کیسے تصور نہیں کرنا ہے، اللہ ہے۔ اس کی پنڈلی کا بھی ذکر اللہ نے سورہ نجم میں کیا ہے۔ اللہ کی ذات ہے، رب الناس، اللہ کی ذات والی توحید میں محمد نور من نور اللہ نہیں ہے، اللہ کی ذات والی توحید میں عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے اللہ کے بندو، اللہ کی ذات والی توحید میں کرسچین شرک کرے، نام کے مسلمان بھی محمد نور من نور اللہ کہہ کر شرک کر رہے ہیں، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ رب الناس اکیلا ہے، ملک الناس، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کے صفات پیارے پیارے ہیں، اس کے نام اور اس کے صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ السمیع اللہ ہے، سب کچھ سننے والا، سب کی سننے والا۔ علیم بذات الصدور اللہ ہے، سینے میں جو چل رہا ہے، ہمارے زبان پہ بھی نہیں آیا ہے، وہ سینے کے اندر جو چل رہی ہے بات، وہ بھی اللہ جان رہا ہے۔ علیم بذات الصدور، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ علیم ایک نام ہے، ایک صفت ہے اللہ کی، العلیم۔ سمجھ رہے اللہ کے بندو، تو اللہ کے صفات والی توحید میں شرک نہیں کرنا ہے، ذات والی توحید میں شرک نہیں کرنا ہے۔ صفات ملک الناس، اللہ ملک ہے، شہنشاہ ہے اللہ، بادشاہوں کا بادشاہ، ملک الناس اللہ۔ اللہ کے نام و صفات میں شرک نہیں کرنا ہے۔ تیسری قسم کی توحید الہ الناس، الہ عبادت جس کی جاتی ہے اسے الہ کہتے ہیں۔ اگر لکڑی کا، پتھر کا، مٹی کا، موم کا الہ بنا رہے ہیں تو وہ الہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں لا الہ، وہ الہ نہیں ہے جو بنائے گئے ہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے جو بنائے گئے ہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے جو الالہ ہے۔ اللہ کا جو نام ہے الالہ سے بنا ہے، ال پلس الہ از اکول ٹو اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، الالہ۔ یہ جتنے دنیا والے بنا رکھے ہیں نا جس کی عبادت کر رہے ہیں، وہ صرف الہ ہے، اور اللہ کون ہے؟ الالہ۔ رحمان آپ ہو سکتے ہیں مہربانی کرنے والے، رحیم آپ ہو سکتے ہیں رحم کرنے والے، لیکن الرحمن بندہ نہیں ہو سکتا، الرحیم بندہ نہیں ہو سکتا، اللہ ہی ہو سکتا۔ تو الہ لوگ بنائے ہوئے ہیں، انسان کو، ندی کو، سورج کو، چاند کو، شجر کو، حجر کو، لوگ الہ بنائے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن الالہ، اس جیسا الہ، سمجھ رہے، کوئی نہیں ہے، اس جیسا الہ کوئی نہیں ہے۔ تو الہ الناس، انسانوں کا معبود، معبود برحق جس کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے بندو۔ یہ تین قسم کی توحید مختصر وقت میں سمجھا دیا، سمجھ لو اچھے سے، یہ توحید ہے۔ توحید لے لیجئے، توحید پر قائم رہیں گے انشاءاللہ جنت ملے گی، لیکن وہ توحید کے ساتھ اعمال صالحہ جو ہو، دوسری شرط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا ہے۔ وہ عمل، ہر عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ رہا ہوں محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہوں اور ہونٹ حرکت نہیں کر رہے کچھ لوگوں کے۔ جب کبھی یہ نام سن لو، صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ بولو، 10 نیکیاں مل جائیں گے، 10 رحمت مل جائیں گی۔ ہاں اللہ کے بندو، پیارے نبی کا جو عمل ہے، وہ جو طریقہ ہے، وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن ابو داؤد ہے، اسی طریقے سے مسند احمد ہے، کتاب الام ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مسند احمد ہے، موطا امام مالک ہے۔ حدیث کی کتابوں میں صحیح سند والی حدیثوں سے جو جو عمل کا طریقہ ہمیں مل رہا ہے وہ لے لو، اور اس طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو قبول۔ کیونکہ 1718 نمبر کی حدیث صحیح مسلم میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من عمل عملا، من جو کوئی بھی شخص، عمل عمل کرے، عملا کچھ بھی عمل، لیس علیہ امرنا اس عمل پر میری مہر نہیں ہے تو فہو رد، وہ رد ہو جائے گا، اللہ کے پاس وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو کچھ بھی عمل کریں گے وہی قبول ہے۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کے
امتیوں کے بنائے ہوئے طریقے پر چلیں گے وہ عمل قبول نہیں ہے اللہ کے بندو۔ یہ 1718 صحیح مسلم کی حدیث سے سبق مل گیا، الفاظ نبوی ہے، یہ فرمان نبوی ہے، یہ لہذا لیتے جائیے یہ بات کہ نبی کے طریقے سے عمل کروں گا، کچھ بھی عمل کروں گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل۔ تیسری شرط اعمال کی قبولیت کی، اخلاص۔ اللہ نے کہا سورہ زمر میں الا للہ الدین الخالص، الا خبردار ہو جاؤ، الا مطلب آگاہ ہو جاؤ، للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے اس کے دین میں اخلاص والے بن جاؤ، اللہ کے لیے، للہ الدین الخالص، اللہ کے دین میں اللہ کے لیے اخلاص والے بننا ہے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے جانور خرید رہے ہیں، جانور قربانی کا خرید رہے ہیں، وہاں پر سیلفی لے رہے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں کو خوش کرنے، لوگوں کو بتانے کہ آپ جانور لے رہے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر تو سب کو یاد ہے، یہاں پر جتنے بچے بھی ہیں سب کو یاد ہوگا، چھوٹا سورہ ہے، 3 آیتوں کا سورہ، اس میں آیت کیا ہے؟ فصلی لربک، اس کو اس انداز میں سمجھو، فصلی لربک، نماز پڑھو، لربک تمہارے رب کے لیے، اس کے بعد ونحر ہے تو ونحر کو ایسا پڑھو، لربک ونحر، لربک ونحر، تمہارے رب کے لیے قربانی کرو، ونحر قربانی کرو، کس کے لیے؟ لربک، تمہارے رب کے لیے، رب کے لیے کرنا ہے۔ سیلفی لے رہے ہیں، اب اگر کوئی جا کر ذبح کرنے کی بھی سیلفی لیں گے، گوشت تقسیم کرنے کی بھی سیلفی لیں گے تو وہ کس کے لیے لے رہے ہیں؟ للہ ہے وہ؟ نہیں، للناس، للناس کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ کے بندو یہ ریاکاری ہے۔ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، ریاکار کے عمل کو اللہ رب العالمین نہیں قبول کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ جس کو دکھانے کے لیے وہ عمل کرتا تھا جا اس سے اس کا اجر لے لے۔ اللہ کے بندو نہیں کرنا ہے ہم کو، ریاکاری نہیں کرنا ہے، ہم للہ کرنا ہے، ہر عمل للہ کرنا ہے۔ اللہ کے بندو امید کرتا ہوں کہ یہ جو سبق مل رہا ہے، یہ تعلیمات جو مل رہی ہیں، اس پر عمل کریں گے۔ یہ خطبہ جمعہ کیوں ہوتا ہے ہر ہفتے میں؟ تاکہ لوگوں کے ایمان کی، عقیدے کی اصلاح ہو، لوگوں کے اعمال کی اصلاح ہو، لوگوں کے معاملات کی اصلاح ہو۔ یہ خطبہ عید بھی کیوں ہے؟ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ آج عید قربان ہے، عید قربان آپ سب کو اللہ مبارک کرے۔ اللہ کے بندو اگر آج آپ کے گھر پہ قربانی ہو رہی ہے تو آپ نان مسلم مانگنے والا کوئی فقیر آ جائے تو اس کو جھڑکی نہیں دینا ہے، 2-3 بوٹی ہر گھر سے دیتے رہیں گے، ان کے پاس بھی کچھ گوشت ذخیرہ ہو جائے گا، دیجئے۔ مسلمانوں میں ہمارے رشتہ داروں کو دیجئے، ہمارے پڑوسیوں میں ان کو نہ دیجئے جس کے پاس قربانی ہو رہی ہے۔ پوائنٹ سمجھنے کی بات یہاں پر، ان کے پاس سے قربانی کا گوشت آیا ہے میرے پاس، لہذا میں بھی ان کے پاس بھیجوں گا، یہ غلط ہے۔ جس کے پاس نہیں ہوئے قربانی ان کے پاس بھیجیے، جس کے پاس نہیں ہوئی ہے قربانی اس کے پاس بھیجیے، ان کے پاس بھیجیے گوشت۔ فلاں پڑوسی کے پاس سے آ گیا ہے لہذا میں بھی ان کے پاس بھیجوں گا، ٹھیک نہیں ہے یہ۔ سمجھ رہے آپ کیا بولنا چاہو؟ اگرچہ کہ پڑوسی کا حق ہے نا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس گوشت ہے، ان کے پاس قربانی ہوئی ہے، جس کے پاس نہیں ہوئی ہے دیکھو ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں کئی ایسے مسکین ہوں گے جو لوگ نہیں کیے ہوں گے قربانی کا گوشت، ان کو دیجیے۔ غنی ہے ان کو بھی دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے نہیں، مسکین کو دے سکتے تو اغنیا کو بھی دے سکتے ہیں، جو مالدار ہیں ان کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، لیکن پہنچائیے پہلے ان لوگوں کو جس کے پاس نہیں ہوا ہے، اور کسی کو جھڑکی نہیں دینا۔ اگر مسلمان فقیر بھی گھر کے پاس آ جائے اور مانگ لے تو اس کو ہم دیں گے، ہم اس کو ضرور دیں گے، جتنا ہماری استطاعت میں۔ ہم 1 بکری قربانی کرے، 2 بکری قربانی کرے، ہم 2 بوٹی 3 بوٹی کی چھوٹے پیکٹ دے سکتے ہیں، دیجئے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے عبادت کرنا ہے نا، قربانی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ انعام سورہ 6 آیت 162 ہے یہ، تو للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے میری زندگی، میری قربانی، میرا مرنا جینا سب اللہ کے لیے بول رہے نا، تو اللہ کے لیے کریں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور حافظ صاحب کو لا لیجئے، عالم صاحب کو لا لیجئے، خطیب صاحب کو لا لیجئے، ان سے ذبح کروا لیجئے،
کیوں؟ آپ خود کریے، آپ خود کریے نا، آپ خود کریں گے بہت اچھی بات ہے، ایمان کا جذبہ اور بڑھے گا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام یاد رہیں گے، حافظ صاحب کو بلانے سے بھی یاد رہتے، کیونکہ یہ دونوں والد اور فرزند کی قربانی کو رب نے قبول کیا، والد اور فرزند کی قربانی کو رب نے قبول کیا، اور اس کے بعد وہ قربانی کو قبول کر کے جنت سے دمبا بھیجا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس قرآن کے سورہ صافات میں رب نے کہا اللہ نے بھیجا، ہم تو مارکیٹ سے خرید کے لائے ہیں، اور وہ جو لائے ہیں اب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں گے، قبول ہوگا یا نہیں وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن وہ والد اور فرزند دونوں نبی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی اس قربانی کو جو صرف ایک خواب دیکھے تھے، والد اور بیٹے کو خواب سنا دیے، اور بیٹے نے کہا جو حکم ہوا ہے کر گزریے، کر گزریے، صبر والوں میں پائیں گے۔ وہ منظر رب نے دیکھا، اس خواب کو پورا کرتے ہوئے دونوں والد اور فرزند کو رب نے دیکھا، اور رب نے جنت سے جبرائیل کے ساتھ بھیج دیا ایک دمبا ان کے پاس، وہاں سے آیا تھا، قربانی قبول ہو گئی۔ میری اور آپ کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں مجھے تو نہیں معلوم ہے، لیکن ہاں یہ تین شرطوں پر ہم رہیں گے، توحید، سنت، اخلاص، یہ تین شرطوں پر رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی قبول ہونے کی امید ہم اللہ رب العالمین سے کریں گے۔ تو اللہ کے بندو کوشش کریے کہ خود ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہے، یہ بھی کافی ہے۔ دعا اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین، اتنا کہہ لیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیے، قبلہ رخ اس کا چہرہ کر کے اس کو جو ہے لٹا کر، اور جانور کے سامنے بھی چھری تیز نہیں کرنے کا پیارے نے بھی سکھائے ہیں، سمجھے؟ تو ہم کو اس ذبیحے کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، اس کے سامنے جو ہے چھری تیز نہیں کرنا ہے، چھری پہلے سے تیز کر کے لانا ہے۔ تو یہ سب تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، یعنی جانور کو قربان کرنا ہے للہ تو اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ فَأَحْسِنُ الذِّبْحَ الفاظ نبوی ہے، دوسری قوم والوں کو آپ دیکھتے ہوں گے جو بلی چڑھاتے ہیں تو کتنے درد دیتے ہیں ان جانوروں کو، کتنے درد دیتے ہیں ان جانوروں کو، اور ہم تو ابھی اس کو سکون سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو 16 منٹ کا خطبہ ہو چکا ہے، 17 منٹ کا، بس میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے ہم غلاموں کو چاہیے کہ ہم قرآن اور صحیح احادیث کو علماء حق سے سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں، عمل کرتے رہیں۔ اللہ کے بندو مجھے نہیں معلوم تھا، یہ نہیں کہنا ہے، لا دریتا ولا تلیتا، اس پر میں نے خطبہ جمعہ دیا ہوں، کئی گاؤں کئی شہروں میں صرف یہ 2 لفظ پر خطبہ جمعہ دیا ہوں۔ اگلی عید اللہ نے چاہا تو لا دریتا ولا تلیتا بھی بتاؤں گا، اللہ نے چاہا تو، اگر زندہ رہا تو۔ لا دریتا ولا تلیتا قبر میں نہیں سننا ہے مجھے اور آپ سب کو منکر نکیر فرشتوں سے، اتنا لے کے جاؤ آج سبق۔ لا دریتا ولا تلیتا، 2 جملے منکر نکیر سے قبر میں مجھے اور آپ کو نہیں سننا ہے، تو قرآن اور صحیح احادیث علماء حق سے سیکھتے رہنا ہے، عقیدہ، اعمال، معاملات سیکھتے رہنا ہے، عمل کرتے رہنا ہے، تاکہ اللہ کے پاس ہم جہنم سے بچ کر جنت کے وارث بن جائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں پر خاص رحمت برکت نازل کرے، آمین۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا رب العالمين، يا إله العالمين، يا خالق العالمين، يا خالق الموت والحياة، يا خالق العذاب جهنم، يا الله إياك نعبد وإياك نستعين، يا الله نستغفرك ونتوب إليك، يا إله العالمين نستغفرك ونتوب إليك۔ یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کریے، آمین۔ یا اللہ ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم پیارے نبی کے طریقے کے مطابق ہر چھوٹا بڑا عمل کرنے والے بنے رہیں، آمین۔ یا اللہ
ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے والا بنائیے، یا اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے والا بنائیے، یا اللہ ہمیشہ سچ بولنے والے علماء حق سے مضبوط دوستی کر کے ان سے عقیدہ توحید اعمال صالحہ سیکھنے والا بنائیے، آمین۔ یا اللہ ہم گنہگاروں کو آپ معاف کر دیجئے، ہم خطا کاروں کو آپ معاف کر دیجئے، یا اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، یا اللہ صبح بستر سے اٹھنے سے لے کر بستر کو جانے تک کئی گناہ ہوتے ہیں، یا اللہ ہم سے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، یا اللہ آپ کو آپ کی الغفار الغفور التواب صفت کا واسطہ ہمیں بخش دیجئے، یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے، اللہ یا اللہ آپ کو الرحمن الرحیم صفت کا واسطہ ہم پر مہربانی کریے، رحم کریے، یا اللہ پورے عالم میں مسلمانوں کی مدد کریے، آمین۔ یا اللہ پورے عالم میں مسلمان ہر جگہ بہت تکلیف میں ہے، کوئی کاٹے جا رہے ہیں موب لنچنگ کے نام پہ، تو کوئی کچھ اور تکلیف میں ہے، یا اللہ ہم پر رحمتیں نازل کریے، برکتیں نازل کریے، یا اللہ مسلمانوں کو ایک طاقت بنائیے، یا اللہ ہم مسلمان امن والے ہیں، یا اللہ ہم سلامتی والے ہیں، یا اللہ آپ کی توفیق سے ہم امن و سلامتی والے ہیں، یا اللہ ہم امن و سلامتی قائم کرنے والے بنے رہیں، یا اللہ ہم امن و سلامتی سیکھ کر اس کی تبلیغ کرتے رہیں، یا اللہ نان مسلمز تک بھی ہم پہنچ کر اسلام سمجھانے والے بن جائیں، یا اللہ آپ توفیق دیجیے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریے، یا اللہ حلال روزی دیجیے، حلال روزی کمانے کی توفیق دیجیے، حلال روزی کمانے کی توفیق دیجیے، یا اللہ حلال روزی میں برکت دیجیے، یا اللہ برکت دیجیے، بہت خیر عطا کرتے رہیے، یا اللہ برکتیں بہت خیر ہے، یا اللہ آپ وہ برکت دیتے رہیں گے، ہماری زندگی میں خیر رہے گا، یا اللہ بس آپ سے رحمت مانگتے ہیں، یا اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں رحمت کی، برکت کی، یا اللہ عافیت کی، یا اللہ ہمیں عافیت عطا کریے، یا اللہ جو بے روزی سے انہیں روزی عطا کریے حلال، یا اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے اللہ ان کے نکاح تقوی والوں سے نکاح کرائیے، یا تقوی والوں سے نکاح کرائیے، یا تقوی والوں سے نکاح کرائیے، یا اللہ جن کو اولاد نہیں ہے ان کو اولاد دیجیے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دیجیے، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ سے ربی حب لی من الصالحین کہا تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام عطا کرے، اسحاق علیہ السلام عطا کرے، یا اللہ ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کرے، یا اللہ آسانیوں سے اولاد عطا کرے، یا اللہ شرک کے پاس نہ جانے والا بنائیے، یا اللہ صرف مسجدوں سے تعلق مضبوط رکھنے والا بنائیے، یا اللہ آپ سے سچی محبت کرنے والا بنائیے، یا اللہ آپ کے پیارے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنائیے، یا اللہ آپ کے پیارے نبی کے صحابہ اور اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا بنائیے، یا اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائیے، یا اللہ ہمیں ریاکاری کے شرک سے بچنے کی توفیق دیجیے، یا اللہ ہم پر رحمت نازل کریے، یا اللہ دعائیں کرنی نہیں آتی، اللہ دعائیں کر رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی، اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دو، یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دو، یا اللہ ہمارے مریضوں کو جو بڑی بیماری یا چھوٹی بیماری لگی ہے یا اللہ بیماریوں کو آپ ختم کر دو، یا اللہ ہمارے مریضوں کو مکمل شفا عطا کرو، یا اللہ ہمارے مریضوں کو مکمل شفا عطا کرو، یا اللہ ہم سب کو ہر چھوٹی بڑی بیماری سے آپ بچاؤ، یا اللہ ہم سب کو ہر چھوٹی بڑی بیماری سے آپ بچاؤ، یا اللہ عافیت کی زندگی دیجیے، یا اللہ عافیت عطا کریے، یا اللہ عافیت بہت بڑی چیز یا اللہ آپ نے بنایا، یا اللہ عافیت دیجیے ہم سب کو، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے، یا اللہ ہمیں لباس پہنائیے، تقوی کا لباس پہنائیے، یا اللہ ہمیں تقوی کے کلمات بولنے والا بنائیے، یا اللہ موت اس حالت میں دیجئے کہ ہم آپ سے راضی رہیں، آپ ہم سے راضی رہیں، یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق اللهم اصلح احوال المسلمين في اليمن اللهم اصلح احوال المسلمين في ميانمار اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان ربنا يا مجيب الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عید کی مبارکباد. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال.